بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا، اس کے ساتھ ہر چیز کے پودے نکالے، ہم نے اس سے نکالا سبزہ، جس سبزے سے ہم نے تہ بتہ دانے نکالے جو ایک دوسرے کے اوپر سوار ہیں، اور کھجوروں سے ہم نے نکالا جس کے خوشوں میں بھرپور دانے ہیں جھکے ہوئے، اور ایسے باغ اور باغات انگور سے، زیتون سے، انار سے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی۔ دیکھو پھلوں کی طرف جب وہ پھل دیتا ہے اور اس کے پکنے کی طرف، بے شک اس میں بڑا نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظارے پیش فرمائے ہیں، اور مقصد اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ پیار اور محبت بھی ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دلانا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، پہچان حاصل کرو، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ اس آیت کا ایک حصہ کل کے درس میں عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر ہونے والے احسانات میں سے پانی کا ذکر فرمایا، پھر اسی پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو غذا کے طور پر گندم، باجرہ، جو یا اسی طرح کے جتنے دانے دار چیزیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ وَمِنَ النَّخْلِ سے آگے دوسری قسم ہے جو پھل کے ساتھ غذا حاصل کیا جاتا ہے، ان پھلوں میں سے چند ایک کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ، اور ہم نے اسی پانی کے ساتھ کھجوریں نکالی، من طلعها، کہ اس کے خوشوں میں گچھے ہوتے ہیں اور وہ بھرپور ہوتے ہیں اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو کھجور ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ کھجور عموماً گرم علاقوں میں ہوتے ہیں، اور کھجور کی بہت ساری خاصیات ہیں۔ کھجور کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، 3 چیزوں کا یہاں ذکر ہے، من النخل، اعناب، زیتون کا بھی ذکر ہے، آگے رمان۔ ان میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے غذا بھی بنتی ہیں۔ کھجور انسان کے لیے غذائیت کا کام دیتا ہے، انگور بھی انسان کے لیے غذائیت کا کام دیتا ہے، انار بھی۔ اس لیے فقہ میں ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں غذا نہیں کھاؤں گا، وہ کھجور کھا لے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، انگور، انار کھا لے قسم ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور پھل ہے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ باقی جتنے پھل ہیں وہ غذائیت کا کام نہیں دیتے، اس سے تلذذ حاصل ہوتا ہے، قوت حاصل ہوتی ہے، لیکن غذائیت والی جو صلاحیت ہے یہ 3 پھلوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اس میں سے ایک کھجور ہے، اور پہلی جگہ پر اس لیے عرب کا اکثر جو گزارا ہوتا تھا وہ کھجور پر ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے، ہمارے گھر آگ نہیں جلتی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اسودین، یہ پانی اور کھجور کے ساتھ ہم گزارا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ابتدا میں غذائیات استعمال فرمائی، اس کے بعد صحابہ کرام نے کھجور پر گزارا کیا، کھجور ختم ہو گئی، پھر کھجور کی گٹھلیاں چوسنے کے ساتھ گزارا کیا۔ تو بہرحال کھجور میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ غذائیت کا کام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کھجور کو مومن کے ساتھ تشبیہ دی ہے، فرمایا جس طرح مومن اس کا دل انتہائی مضبوط ہوتا ہے اور اس کے ارادے انتہائی بلند ہوتے ہیں اور اس کا یقین اور اس کا اعتماد آخرت تک جاتا ہے، اسی طرح کھجور بھی، یعنی ایمان والا کھجور کی طرح ہے۔ جس طرح کھجور کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں بہت بلند ہوتی ہیں، اسی طرح ایمان کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے ارادے بہت بلند ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو انسان کے ساتھ، انسان کی زندگی کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے۔ جس طرح انسان کے سر کے اوپر سے اگر پانی گزر جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، کھجور کے سر کے اوپر سے پانی گزر جائے تو یہ کھجور بھی مر جاتی ہے۔ انسان کا سر کٹ جائے انسان باقی نہیں رہتا، کھجور کا سر کٹ جائے کھجور باقی نہیں رہتے۔ انسان 12 مہینے سرسبز رہتا ہے، کھجور بھی 12 مہینے سرسبز رہتی ہے۔ جس طرح انسان کا قد اونچا ہے کھجور کا قد بھی اونچا ہے، اور بھی بہت سارے مشابہات ہیں انسان کو خصوصاً ایمان والے کو کھجور کے ساتھ۔ تو کھجور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا قنوان دانیۃ، آپ دیکھتے ہیں ان کے خوشے بھرپور اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، زیادہ کھجوریں لگنے کی وجہ سے اس کے خوشے جو ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ اور کھجور اس کو سکھا کر سارا سال کی غذائیت حاصل کی جاتی ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگور کے باغات، بعض علاقوں میں انگور پر گزارا ہوتا ہے، یہ زیادہ تر ٹھنڈے علاقے میں ہوتے ہیں، تو اس کو بطور غذا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بھی بڑے منافع ہیں انسان کی دماغی قوت کے لیے، کھجور اور انگور بڑی مفید چیز ہے، اس لیے اس کو بطور نعمت کے یہاں ذکر فرمایا۔ اس کا استعمال جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، ایک حد تک اس کا استعمال جائز ہے۔ یہ جو انگور ہے اس کا تر پھل کھایا جائے، اس کو خشک کر کے کشمش بنا کر اس کو استعمال کیا جائے، اس کو بطور غذا کے استعمال کیا جائے، لیکن اور اسی طرح اس کا جوس نکال کر کیا جائے، لیکن اگر اس کو پکایا جائے اس میں نشہ پیدا ہو جائے، اس کو شراب اور خمر کہتے ہیں، وہ ناجائز اور حرام ہے اور ناپاک بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی ایک حد ہے۔ اور اس کے بعد زیتون کا تذکرہ فرمایا، یہ زیتون اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کو قرآن مجید میں شجرۃ مبارکۃ کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کو استعمال کرنے کی ترغیب دی، فرمایا زیتون کو استعمال کرو، یہ دماغ کو قوی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ تیل حاصل کرو، یہ اس کے تیل کے ساتھ تیل کو بھی استعمال کرو، تیل مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تیل غذائیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گھی کا ذائقہ دیتا ہے اور گھی والی قوت رکھتا ہے۔ ہوتا تو یہ خاص عرب علاقوں میں، اسی طرح افریقہ کے ممالک میں ہے، زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہے، اور اس کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شام کے علاقوں میں کچھ ایسے درخت ہیں جن کو 2000 سال ہو گئے ہیں، وہ اب تک موجود ہیں۔ اسی طرح کھجور کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں۔ بعض علاقوں میں، یہاں پاکستان میں ایسی کھجوریں بھی موجود ہیں جو مغل بادشاہوں نے لگائی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ 1300 سال تک قائم رہا ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے آ کر انہوں نے اس کو کاٹا اور اس کی جگہ دوسرا باغ لگا ہوا ہے، تو کھجوروں کی عمریں بھی بڑی لمبی ہوتی ہیں اور زیتون کی عمر اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام سے ذکر فرمایا۔ والرمان، چوتھی چیز فرمایا کہ انار، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کی بناوٹ کو دیکھیں، اس کے اندر پیکنگ کو دیکھیں اور اس کی غذائیت کو دیکھیں، کیا کیا کمالات رکھے ہیں اس میں، اور انسانی جو دماغی قوت ہے اس کو اور دل کی قوت کو اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور انسان ایمان والا خصوصاً اس کا ایمان دل اور دماغ پر ہے۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ بھی اس انار کے درخت کو بڑی تشبیہ ہے۔
یہ جو احمد شاہ ابدالی تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ ہندوستان فتح کیا، دہلی میں اپنی رہائش رکھی، تو ایک عرصہ تک تلاش کیا، وہاں انار نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں دہلی میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہاں پر بھاری انار نہیں ہے، محض اس لیے انہوں نے دہلی کو چھوڑ دیا کہ وہاں انار نہیں ہے۔ تو انار اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا یہ جتنے پھل ہیں متشابہ ہیں، مشتبہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت بھی ہے ان کو، اور مشابہت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے بھی، اور اسی طرح اس کی جو اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی گرمی کی یا سردی کی، اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اور اس کے ذائقے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ بہت سارے پھل ایسے اللہ نے بنائے جن کو کسی پھل کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے، شکل بھی الگ، رنگ بھی الگ، اور اس کا ذائقہ بھی الگ، اور اس کی خاصیت بھی الگ ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فرمایا انظروا الی ثمرہ، ان میں سے ہر ایک کو دیکھو تو صحیح، جب یہ پھل دیتا ہے، اب اس کی جو شاخ ہوتی ہے وہ کڑوی ہے اور اس کا پتا کڑوا ہے، لیکن اسی سے نکلنے والا پھل ہوتا ہے کتنا میٹھا اور ذائقہ دار ہوتا ہے، اور اس کا پھل اور اس کی شاخ وہ بسا اوقات نقصان ہوتی ہے، زہر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر سے نکلنے والا جو پھل ہوتا ہے اس میں ٹھنڈک کا ذائقہ ہے، اور صلاحیت ہے، گرمی کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فرمایا اس کے پھل کو بھی غور سے دیکھو، وینعہ، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو۔ بہت سارے پھل ایسے ہیں جب تک وہ سبز ہوتے ہیں، کچے ہوتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں، کھانے کے قابل نہیں ہوتے، تو سوکار نقصان کا باعث ہوتے ہیں، لیکن جب پک جائیں تو وہ انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ تو اس کے پکنے کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے اندر صلاحیت رکھی۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون، ایسے قوم کے لیے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، یہ بڑے قد کے اعتبار سے، اسی طرح کوئی اپنی تاریخ رکھنے کے اعتبار سے کوئی بڑی چیزیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن انہی چھوٹی چیزوں میں غور کرنے سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے، جس سے اللہ کی محبت دل میں بیٹھتی ہے۔ ان سارے انعامات کو ہم غور سے سوچیں اور دیکھیں تو ضرور دل میں سرور اور کیفیت پیدا ہوگی جو عبادات میں اور ایمان کی حلاوت میں بہت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کا اللہ نصیب فرمائے، اور ان نعمتوں